دنیا میں بڑے بڑے ظالم پیدا ہوئے اور اس کے بعد وہ نیست و نابود ہو گئے۔ انہوں نے بڑے مظالم کمزوروں پر ڈھائے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فنا کر دیا۔ اور حق بھی یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا عرش الہی کو حرکت میں لا دیتی ہے، لہذا مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ کرۂ ارض پر فرعون، نمرود، حامان اور اس کے بعد ابو جہل، ابو لہب، بہت سارے یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو پہچانا نہیں اور حقانیت کے اوپر قائم لوگوں پر مظالم ڈھائے، ان کو ستایا، ان کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مظلومین کے ناموں کو آج بھی باقی رکھا اور قیامت تک باقی رہے گا، اور ظالموں کے نام اور ان کی ذوات نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ ظالم جہاں غیر مسلمین میں ہوئے، مسلمانوں کے اندر بھی ہوئے۔ حجاج ابن یوسف جو بہت بڑا ظالم تھا، جس نے بہت بڑے بڑے نیک اور صالحین کے اوپر ظلم کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ستایا، کعبۃ المکرمہ کے اوپر آگ کے گولے پھینکے، پتھر بازی کی، کیونکہ وہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر پناہ لیے ہوئے تھے۔ جبکہ آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر تم حق پر ہو تو تمہیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ جب تم حق پر ہو تو حق کے ساتھ رہو اور اس ظالم سے لڑتے رہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا سر کاٹ کر عبد الملک کے پاس بھیج دیا، اور آپ کے باقی جسم کو چوراہے پر ایک سولی پر لٹکا دیا۔ اور حجاج ابن یوسف نے آپ کی والدہ حضرت اسما سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے بیٹے کا کیا انجام کیا۔ تو والدہ ہو تو ایسی ہو کہ انہوں نے فرمایا کہ تو نے تو عبداللہ ابن زبیر کی صرف دنیا خراب کی ہے، مگر عبداللہ نے تو تیری آخرت بھی تباہ اور برباد کر دی، کیونکہ تو ظالم ہے، تو نے ظلم کیا اور تو حق سے ٹکرایا، اور حق سے ٹکرانے والا، ظلم کرنے والا، ناانصافی کرنے والا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ابو جعفر منصور نے قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، آپ کو کوڑے لگوائے، جیل میں ڈال دیا، آپ کو زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ ظالم کا آج نام لینے والا کوئی نہیں، نہ حجاج ابن یوسف کو اچھے نام سے کوئی یاد کرتا، نہ ابو جعفر منصور کو کوئی اچھے نام سے یاد کرتا، مگر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے لاکھوں کروڑوں پیروکار ہیں، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں۔ پیارے عزیزوں، ظلم سے بچیے، کسی کمزور کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی نہ کیجیے، کیونکہ ظالم کا انجام برا ہوتا ہے اور اللہ تعالی مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر مظلوم ظلم کے اوپر صبر کر لے اور اللہ کی طرف کو وہ معاملہ رجوع کر دے تو پھر ظالم کی خیر نہیں ہے، اس دنیا ہی کے اندر اس کا برا انجام ہوتا ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہم کو ظلم اور ناانصافی سے بچائے اور حق راستے کے اوپر ہم سب کو قائم رکھے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔